تو ایسے ہی حوصلہ بڑھانے کے لیے مجلس پڑھنے کے لیے کہا گیا. سے کہا بھائی کیا پڑھیں؟ یہ تو امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کی مجلس تھی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی مولا علی کا ذکر کر دیجیے اور بعد میں مصائب میں ٹچ دے دیجیے. یہ تو ہوتا ہے زیادہ تر بھائی اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد. کیا سمجھے؟ اب جو ہمیں نہیں پتا سب پہ پردہ پڑ گیا، تو آخر میں آپ ٹچ دے دیجیے کہ بھئی یہ امام زین العابدین کی شہادت ہے، یہ فلاں کی ہو ہے نا. تو کہا بھئی وہ زیادہ مواد تو ہے نہیں میٹر، وہ پڑھ دیجیے آپ. امام زین العابدین علیہ السلام وہ ذات بابرکت ہے کہ جس کی نظیر کائنات میں نہ چاہتا معصومین میں ہے، نہ 1,24,000 انبیاء میں. کیونکہ جہاں سے یہ مقابلہ شروع ہوا، جب اللہ نے بزم ملائکہ سجائی، جب آدم کو سجدہ کروایا گیا، تو اس وقت سے جو مقابلہ چلا، ایک طرف آدم ایک طرف ابلیس، یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ کبھی یہ موسیٰ اور فرعون کا مقابلہ بن گیا، کبھی یہ نمرود اور ابراہیم کا مقابلہ بن گیا، کبھی یہ جو ہے آگے محمد مصطفیٰ اور ابو سفیان کی جنگ بن گیا، اور کبھی علی مرتضیٰ اور بنی امیہ کے درمیان اور معاویہ کے درمیان کا مقابلہ بن گیا. لیکن انتہائی جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کربلا میں آ کے باطل نے اپنی تمام قوتوں کو صاف کر دیا. کربلا میں آ کے باطل کی تمام قوتیں بے نقاب ہو گئی، اور انہوں نے کربلا برپا کرنے کے بعد یہ سمجھ لیا کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اب تم کامیاب ہو گئے، اب ان کے پاس کوئی بتانے والا نہیں، اب ان کے پروگرام کو کوئی چلانے والا نہیں، اب ان کے مشن کو کوئی آگے بڑھانے والا نہیں. تو ایسے میں نگاہ قدرت کس پر گئی؟ ایک ایسے نوجوان پر آ کے ٹھہر جاتی ہے کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑی ہے، گردن میں طوق ہے، کمر میں لنگر ہے، مگر ذمہ داری کتنی بڑی ہے کہ اس کو آدم آل محمد کہا گیا، اس کو نوح اہل بیت کہا گیا کہ اب یہ کشتی تمہارے حوالے ہے، یہ زین العابدین کے حوالے ہے. تو زین العابدین ایک سورما کا نام ہے، مجبور و پیکس کا نام نہیں ہے. یہاں ظلم اپنی انتہائی منزل پر پہنچ کے اپنی فتح کا اعلان کر چکا ہے، مطمئن ہو چکا ہے کہ اب ہمارے لیے کوئی چیلنج باقی نہیں ہے. تو وہاں ایک بیمار و ناتواں نے اب یہ عزم کر کے، یہ ارادے کے ساتھ کہ اب یہ حکومت ہو یا اس کے بعد قیامت تک آنے والی جتنی حکومتیں ہو، سید سجاد اس طرح سے لڑیں گے کہ ہر حکومت مغلوب ہو کے رہ جائے گی. اب فرق کیا تھا کہ پہلے جو لڑائی ہو رہی تھی وہ تلوار کی تلوار سے لڑائی ہو رہی تھی، تیغ کی تیغ سے، نیزے کی نیزے سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حسین ابن علی نے جنگ کے انداز کو بدلا. وہاں شمشیر کا مقابلہ گلے سے کیا، وہاں نیزے کا مقابلہ سینے سے کیا، مگر یہاں نیزے کا مقابلہ سینے سے بھی نہیں ہے، یہاں شمشیر کا مقابلہ گلے سے بھی نہیں ہے، یہاں مقابلہ ہے سجدوں سے مقابلہ. اب سجدوں سے مقابلہ ہے، اب قلم سے مقابلہ ہے، اب صبر سے مقابلہ ہے، اب زنجیروں سے مقابلہ ہے، اب طاق سے مقابلہ ہے، اب مظلومیت کا برہنہ ہو چکی اس درندگی سے مقابلہ ہے. اب یہاں مقابلہ سجدوں سے ہے. اب یہی تو اگر سید سجاد نہ ہوتے تو یہ طے نہیں ہو سکتا تھا کہ آخر یزید اور حسین میں مقابلہ کیا تھا. بھئی مقابلہ جب دو ہستیوں میں ہوتا ہے تو کوئی مماثلت بھی ہوتی ہے نا، کوئی مماثلت بھی تو ہوتی ہے. تو ٹھیک ہے جس کے حصے میں جس کی محبت آئے وہ اس پہ فدا ہو جائے، مگر یہ تو بتاؤ کہ تمہیں قرآن چاہیے تو اس نے کبھی عالم قرآن ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. یزید نے کبھی دعویٰ کیا کہ میں اسلام جانتا ہوں، مذہب جانتا ہوں، شریعت جانتا ہوں، حدیث جانتا ہوں؟ بھئی اس نے تو کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا، اور اس جیسے نے پہلے بھی کبھی دعویٰ نہیں کیا. انہوں نے کبھی اس بات کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا. یہ وہ موضوعات ہیں جس پر انہوں نے ہی بات کی ہے. کبھی کسی مائی کے لال نے ممبر پہ یہ نہیں کہا مجھ سے توحید پوچھ لو. حکومت مل جانا اور بات ہے، تخت پہ آ جانا اور بات ہے. کبھی دعویٰ کیا ہو ہم سے پوچھو کہ رسول کی حدیث کیا ہے، ہم سے پوچھو قرآن کے معنی مطالب کیا ہے، ہم سے پوچھو کہ بارگاہ الہی میں قرب پانے کا طریقہ کیا ہے. تو عزیزان گرامی، اب جو مقابلہ ہے، جو سید الساجدین مقابلہ کر رہے ہیں،
وہ آپ کی مناجات ہے، وہ دعاؤں سے مقابلہ ہے، وہ دعاؤں سے مقابلہ ہے۔ اور جو موقع یعنی ہمارے اس امام 35 سال تک جو خدمت آپ نے فرمائی، اتنا موقع کسی اور دوسرے امام کو نہیں ملا ہے۔ 35 سال تک امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مدینے آنے کے بعد جب آپ شام سے مدینہ آ گئے ہیں تو میں نے اپنے والد سے زیادہ مصروف کسی کو نہیں پایا۔ اس قدر یا آپ عبادتوں میں مصروف رہتے تھے، یا آپ لکھنے میں مصروف رہتے تھے، یا آپ پڑھنے میں مصروف رہتے تھے، یا پڑھانے میں، یا لکھوانے میں، یا یاد کروانے میں۔ یعنی ایک سلسلہ تھا۔ کربلا کے بعد حسینی مشن کو جس طرح سے سید سجاد نے آگے بڑھایا تو حکومتیں آج تک جو ہے اس کا مقابلہ نہ کر سکی۔ اب کسی کو دین چاہیے تو اسی دروازے پر پھر آنا پڑے گا جس کو کربلا میں تباہ و برباد کر دیا تھا۔ وہی دروازہ پھر مدینے میں کھلا، وہی دروازہ پھر مدینے میں کھلا کہ جس کو دین چاہیے وہ دروازہ سید سجاد پہ آئے۔ تو ان کو آدم آل محمد، نوح و اہل بیت، وارث ابراہیم و اسماعیل، تمنائے محمد و علی، آرزو و حسین ابن علی۔ اور 35 سال میں جو خدمت آپ نے انجام دی ہے، آج جو دین ہے ہمارے یہاں نہیں، مسلمانوں کے جس فرقے میں آپ چلے جائیے وہ دین ہے تو بدولت سید الساجدین کے۔ جس کے پاس بھی دین کے نام پہ کوئی چیز ہے وہ صدقہ ہے، وہ مرہون منت ہے امام زین العابدین کا۔ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ نمازیں وہی ہیں جو سید الساجدین بچا کے لائے تھے، یہ روزے وہی ہیں جو سید الساجدین لے کے آئے تھے، یہ مناجات، یہ قرب الہی کے جو وسائل ہیں یہ سب وہی ہیں جو سید الساجدین بچا کے لائے تھے۔ تو کربلا میں حد سے گزر گیا ظلم، مگر شکست کھا گیا زنجیروں سے، شکست کھا گیا توق خاردار سے، شکست کھا گیا امام کی دعاؤں سے، آپ کے سجدوں سے۔ یعنی اس قدر عبادت میں رہتے تھے، پھر بھی حکومت جو ہے لرزہ برندام تھی۔ اور اب میں آیا یعنی اپنے موضوع پر کہ جس ہستی کے لیے آج جس مناسبت سے یہ مجلس برپا کی گئی اسی آغوش کا پروردہ ہے۔ کون؟ حضرت زید شہید عزیزان گرامی۔ اور یہ ذات بابرکت وہ ہے کہ ہم نے، ہمارے یہاں کوئی جناب زید کو امام نہیں کہتا، لیکن ان کے بڑوں بڑوں نے امام کہا، بڑے بڑوں نے۔ حوالے کے لیے ملاحظہ فرمائیے، ابو الاعداء مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت میں لکھا کہ جب مسلمانوں کے امام اعظم ابو حنیفہ نے جناب زید کو کوفے میں دیکھا تو کہا آپ کا چہرہ دیکھ کے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امام برحق ہیں۔ یہ دھوکہ ہے۔ دیکھیے امامت امام کے بھائی ہیں، امام کے بیٹے ہیں، ان کے دادا امام ہیں، ان پر امامت کا دھوکہ نہ ہو۔ ارے جس کے دادا پر نصیریوں کو خدائی کا دھوکہ ہو گیا، اگر ان پر کسی کو امام کا دھوکہ ہو جائے تو انہوں نے کبھی ہم سے نہ کہیے، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ جناب سید امام۔ اب دنیا جو ہے وہ کیا کیا کہتی رہے، یہ ان کا اپنا کام ہے، لیکن ہم نے کبھی نہیں کہا، نہ جناب زید نے کبھی دعویٰ کیا، نہ ان کی اولاد میں سے کبھی کسی نے کہا۔ تو لوگ جو یہ ایک اعتراض ہے، آپ اس کبھی کبھی اس سے واسطہ پڑتا ہوگا کہ بس آپ لوگ ان کو امام کہتے ہیں۔ ارے بھائی حضرت عیسیٰ کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا کہا، اب حضرت عیسیٰ بیچارے کیا کریں بھائی؟ کیا نا حضرت عیسیٰ کو لوگوں نے کہا کہ وہ تو اللہ کے بیٹے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں، اب کہتے ہیں تو کہتے رہے نا۔ جناب امیر کو، بھائی ہم تو نصیریوں کو تو لعنتی مشرک سمجھتے ہیں، اب انہوں نے جو ہے امیر المومنین کو خدا کہا، یہ ان کا فعل ہے بہت سے لوگوں پہ۔ تو کوئی ہو تو اس لائق، کوئی ہو تو اس لائق کہ آپ کے ہاتھ میں حکومت بھی ہو، سب کچھ ہو، جاہو حشم اقتدار رکھتے ہوئے آپ کو پھر بھی کوئی کچھ ماننے کو تیار نہ ہو، اور یہاں غربت اور قید خانہ اور مظلومیت میں جو ہے کوئی کچھ کہے کوئی کچھ کہے، تو یہ لوگوں کی اپنی عقیدت سے صلوات پڑھتے محمد علیہ۔ تو عزیزان گرامی، ایک کتاب جو میں نے حوالہ دیا ابو الاعلیٰ مودودی
خلافت و ملوکیت، جس میں انہوں نے کہا، اور نہ صرف اتنا کہا بلکہ یہ کہا کہ زید کے ساتھ رہ کر قیام کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ رہتے ہوئے جنگ کرنا، ان کی مدد کرنا بالکل مشابہت رکھتا ہے پیغمبر اسلام کی بدر کے محاذ میں مدد کرنا۔ زید بالکل ایسے نکلے، یہ ابو العلا مودودی کے الفاظ، زید ایسے نکلے، ایسے قیام کیا بنی امیہ کے خلاف جیسے پیغمبر جنگ بدر کے لیے نکلے، یہ ان کا کہنا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بھئی وہ ایک فتویٰ دے کے کیا ان کی مصلحت تھی کہ بعد میں انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں، بنفس نفیس تو حاضر نہیں ہو سکتا ہوں، مگر یہ 10,000 درہم جو ہے میں بھیج رہا ہوں اس میں آپ کی مدد کے لیے، کیونکہ میں اس لیے حاضر نہیں ہو سکتا کہ مجھے ڈر ہے کہیں میں اس میں ہلاک نہ ہو جاؤں، مجھے پاس جو لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں کہیں وہ امانتیں ضائع نہ ہو جائیں اور میں محشر میں کیا جواب دوں گا۔ تو بہرحال اب ان کا عذر جو ہے وہ اللہ قبول فرمائے جو انہوں نے کیا، لیکن بہرحال آپ یہ دیکھیے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں، اور آج کل یہ ایک آسان وہ بن گیا، پہلے تو کہتے تھے وہ کہ بھئی کوفے والوں نے دغا کی، یعنی کوئی بھی معاملہ ہوا اور اسے جو ہے ایک جملے میں لپیٹ دیا، کہا تھا کوفے والوں نے غداری کی۔ اچھا پھر کوفے سے بات بڑھی، کہا شیعوں نے ساتھ نہیں دیا، شیعوں نے غداری کی۔ انہوں نے کہا کہ بھئی جناب زید کا واقعہ کیا تھا، تو پورا یعنی آپ حق و باطل کا معرکہ نہ سمجھا جائے اسے، بلکہ ایسے کر دیا کہ وہ صاحب امام حسن کے جو اولاد تھی اور ان کے درمیان کچھ جائیداد کو لے کے جھگڑا تھا، اور بنی امیہ کے جو خلیفہ تھے انہوں نے جو ہے ان کا ساتھ دیا حسنی سادات کا، یہ ناراض ہو گئے، اور ناراض ہو گئے، ان کو بھروسہ تھا کہ کوفے والے میرا ساتھ دیں گے، آ کے کوفے میں جو ہے انہوں نے عالم بغاوت بلند کر دیا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ شہادت ہو گئی۔ یعنی ایک بڑے مقصد کو پامال کرنے کے لیے، پسپا کرنے کے لیے اس کو یہ کہہ دیا کہ بھئی وہ، تو اب شیعوں نے بے وفائی کی۔ اچھا بھئی شیعوں نے بے وفائی کی تو پھر کس کس نے وفا کی؟ کیونکہ جس نے جناب زید کی بیعت کی تھی ان کے نام تاریخ میں لکھے ہوئے، ایک نام تو میں نے بتا دیا ہے، کتنا بڑا نام ہے، ان کے نام تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں۔ آج میں ایک بات جو ہے وہ فیصلہ کن وہ پہلے ہی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے کہتے ہیں کہ کوفیوں نے بلکہ شیعوں نے خط بھیج کے بلایا، اب تو یہ کہا جانے لگا ہے کہ شیعوں نے بلایا تھا امام کو، تو اب ظاہر ہے کہ بات شیعوں نے بلایا، شیعوں نے بے وفائی کی، تو یہ بات امام حسین بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ 1400 سال کے بعد بہتر سمجھتے ہیں کہ شیعوں نے بے وفائی کی؟ بھیا بے وفائی کر دی کربلا سے پہلے، لیکن کربلا کی جب زمین کو حسین ابن علی نے خریدا تو بنی اسد کے لوگوں سے وصیت کی کہ ہمارے شیعہ، ہمارے زوار اب جب یہاں آئیں گے تو ان کو 3 دن مہمان رکھنا۔ تو میں کہوں گا فرزند رسول یہ بے وفائی کر چکے ہیں۔ اچھا یہاں بھی واضح نہیں تو پھر ایک جملہ تو بالکل واضح ہے جس میں آپ فرما رہے شیعتی، اے میرے شیعہ مائن شرب تم، جب ٹھنڈا پانی پینا تو جب بے وفائی کر چکے شیعہ تو پھر 10 عاشور کیوں یاد کر رہے ہیں، کیوں آپ ان کو وصیت کر رہے ہیں؟ تو یہ آپ کے ذہنوں میں چل رہا ہے۔ ارے وہ شیعہ تھے جو سولی دی گئی، جو لٹکائے گئے، آخر میں کون رہ گیا تھا؟ آخر میں وہی تو شیعہ تھے جو حسین ابن علی کے ساتھ رہ گئے تھے، شیعہ وہ تھے جو قید خانوں میں تھے، شیعہ وہ تھے جو زندانوں میں تھے، شیعہ وہ تھے کہ جن کا محاصرہ کر دیا گیا تھا، جن کو کرفیو لگا کے روک دیا گیا تھا، ورنہ ان سب کے نام تاریخ میں رقم ہے کہ کس کس نے بیعت کی تھی۔ اور یہ جو لفظ نکل کے آیا ہے جناب زید کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا تھا کہ تم نے مجھ پر رفض کیا، رفضتمونی، تم نے مجھ پر رفض کیا ہے، یعنی تم نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ وہی یہ تھا کہ 80,000 آدمی تو کہا تھا کہ بصرے سے آپ کے ساتھ، اور یہاں کے جو ہے وہ کوفے کے تو ہے ہی ہیں ہزاروں، یہ سب آپ کے ساتھ ہیں۔ مگر آپ دیکھیں کہ اب یہ کچھ حقائق ہیں جو سامنے لانا ضروری ہے، اور آج حقائق کا بیان کرنا بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہو گئی کہ ایک معتدل مزاج انسان کا جینا اس دور میں مشکل ہے، جو حالات ہو رہے ہیں۔ یعنی 2 گروپ ہے تو ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ بھئی جہاں بھی کہ آپ میری بات کریے اور تم میری بات کریے، اور بڑا جو ہے وہ پرتشدد دور ہے، بڑا اس میں جو ہے وہ بڑا سنبھل کے بولنے اور اس کو چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو کچھ چیزیں ہمیں بچوں کو سمجھانا بھی ہیں، اپنے ضروری ہے بتانا، نہ بتایا تو پھر ان کے عقیدے تباہ ہو جائیں گے، لیکن بتانے کے لیے اب ہمیں جو ہے وہ بڑے یعنی احتیاط سے کام لینا پڑے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب جناب زید علیہ الرحمہ کے لیے یہ اتنے لوگ تیار ہوئے تو وہاں بھی ایک سوال آیا تھا، یعنی لوگوں نے پہلے تو بیعت کر لی ہم آپ کے ساتھ ہیں، بالکل ساتھ ہیں آپ، اور جب بالکل تیاری ہو چکی
تو لوگوں نے ایک وفد تو بھیجا امام جعفر صادق علیہ السلام کے اور وہاں کہا گیا کہ کوفے میں جو ہے آپ کے چچا نے اقدام کیا ہے، وہ قیام کیا ہے، تو ہمارے لیے آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ دیکھیں ان میں جو ہے بنی امیہ کے جاسوس بھی ہیں کہ یہاں سے جو خبر ملتی ہے وہ وہاں پہنچائیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم ان کا ساتھ دو. پھر پلٹ کے آتے ہیں اور بالکل تیاریاں ہو چکی ہیں، تب آ کے سوال کرتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، شیخین کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمارے جو دو پہلے والے خلیفہ ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو جناب زید نے کہا کہ بھئی اب یہ اس کا موقع نہیں ہے، یہ اس وقت یہ جو بات اس وقت تم لے کے آئے ہو اس کا اس وقت کوئی موقع نہیں ہے. کیا سمجھے؟ ہمارا مقصد اس وقت ان کے ظلم و تشدد سے اس سے نجات پانا ہے. یہ ہم سب ان سے پریشان ہیں، یعنی یہ سب کا مسئلہ ہے، یہ سب پر ظلم کر رہے ہیں، تو یہ اس بات کا کوئی موقع نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس وقت. تو ہم لوگوں کی طرف سے دیکھیے آل محمد کو ٹھیک ہے کہ وہ زخم تھا مگر کبھی نہیں چاہا اس کو کوریدنا یا اس طرح کی بات، لیکن کہنا ہی نہیں، اس میں تو آپ کو واضح جواب دینا پڑے گا اور وضاحت آپ کو کرنا پڑے گی. تو آپ نے صرف اتنا کہا کہ سچائی یہ ہے کہ حق تو ہمارا تھا مگر ہمیں دیا نہیں گیا، ہمیں اس سے محروم کیا گیا. کہا تو پھر تو آپ کا ہمارا موقف ہی الگ الگ ہے، پھر ہم کیوں جنگ کریں؟ اس بات پر سب پراگندہ ہوئے. یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے. یہی بات دیکھیے قبلہ آپ علماء یہاں تشریف رکھتے، جناب امیر کے سامنے بھی جب شورا بٹھائی گئی تو وہاں بھی یہی بات رکھی گئی کہ آپ کو جو ہے وہ مطابق سیرت شیخین عمل کرنا ہوگا. امیر المومنین نے بھی کس طرح کے الفاظ استعمال کیے ہیں؟ کہا کہ بھئی ہم جو آپ کے سامنے جو ہے عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یا تو یہ ثالثی، یہ حق الیکشن کرنے کا، چننے کا، سلیکٹ کرنے کا آپ لے لیجئے اور کسی کو بھی آپ بنا دیجئے، پھر آپ خود کو نہیں بنا سکتے، یا پھر یہ مجھے دے دیجئے. تو جس طرح کا پلان انہوں نے بنایا تھا اس میں انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہر صورت میں ہماری کامیابی ہو. تو یہی سوال مولا سے کیا گیا کہ آپ کو جو ہے وہ قرآن مجید کے مطابق عمل کرنا ہوگا. کہا بالکل. آپ کو جو ہے وہ سیرت پیغمبر پہ عمل کرنا ہوگا. کہا بالکل. کہ آپ کو سیرت شیخین پر عمل کرنا ہوگا. بہت خوبصورت، اس سے بہتر بات ہو نہیں سکتی تھی جو مولا نے کہی. کہا کہ دیکھو اگر سیرت شیخین مطابق قرآن و سنت ہے تو اس پہ الگ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، خود بخود اس پہ عمل ہو جائے گا. کیا نہیں رہتے تو وہی بات دادا سے کہی گئی، وہی مدت کے بعد پوتے سے کہی گئی کہ آپ بات سے جواب دیں کہ آپ کریں گے کہ نہیں کریں گے. تو آپ نے کہا تین چیزوں پر، قرآن و سنت اور پھر میرا اپنا نظریہ، ان سب کو دیکھ کے میری کیا رائے ہے اس پر میں عمل کروں گا. تو عزیزان گرامی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اس چیز کو ہمارے کسی بھی، بھائی وہاں مولا کے سامنے عجیب معمولی بات نہیں تھی. ایک لفظ کہنا تھا، حکومت بنی امیہ سے ادھر آ رہی تھی. ایک لفظ نہ ماننے کی وجہ سے حکومت بنی امیہ کی طرف جا رہی تھی. ایک ہی لفظ تو کہنا تھا کہ ہاں دیکھ لیں گے، ایسے ہی کر لیں گے، بعد میں نہ کرتے. مگر بنی ہاشم نے اپنی سیرت بتائی، یہاں بھی بتائی، حضرت مسلم نے جناب ہانی کے گھر میں بتائی. بنی ہاشم کبھی چھپ کے وار نہیں کرتے. ایسے ہنگام میں جناب زید بھی چاہتے تو بھئی مجھے حکومت مل جائے گی، کہ نہیں، لیکن اصول پر سمجھوتا نہیں. کیا حق ہمارا تھا، ہمیں دیا نہیں گیا، محروم کیا گیا. تو کہا آپ ہمارے بزرگوں کو غاصب سمجھتے ہیں کہ آپ تمہارا فیصلہ ہے جو بھی. تو عزیزان گرامی یہ وہ ذات مقدس ہے کہ جس نے امام کی آغوش میں پرورش پائی. 13 برس کی عمر میں جناب زید شہید علیہ الرحمہ جب کوئی مدینے میں آتا تھا اور پوچھتا تھا کہ ہم نے زین العابدین کے بیٹے کی بڑی شہرت سنی، ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کی فقاہت، آپ کی عبادت، آپ کا علم قرآن. تو کہا کہ زید تو تمہیں مسجد میں ملیں گے، وہ تو اصل میں ستون مسجد ہیں. وہ مسجد کے ستون، جیسے ستون کبھی مسجد سے جدا نہیں ہوتا ایسے زید کبھی مسجد سے جدا نہیں ہوتے. یہی بات آپ کے فرزند جناب یحییٰ نے کہی. کہ میں نے بھی اپنے بابا کو کبھی نہیں دیکھا، عبادت میں مصروف رہتے تھے، لکھنے پڑھنے میں مصروف، کچھ مطلب نہیں تھا، لیکن اس سب کے باوجود حکومت لرزہ پر اندام تھی. مسجد میں بیٹھے ہیں، عبادتوں میں مصروف ہیں، کوئی مطلب نہیں کسی کی سیاست سے کون کیا کر رہا ہے، لیکن پھر بھی پریشان. تو دو لقب ایسے مشہور تھے. ایک کہا گیا کہ ستون مسجد، دوسرا حلیف القرآن. کا زید تو حلیف القرآن ہے.
اب یہ حلیف کو آپ سمجھیے، حلیف ذرا کم استعمال ہوتا ہے، حریف کا لفظ اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے، یعنی دو ہوتے ہیں، ایک حزب حکومت ہوتا ہے، ایک حزب اختلاف ہوتا ہے۔ یہاں بھی ہے نا، ایک انڈیا بن گیا ہے، ایک این ڈی اے بن گیا ہے، تو جو این ڈی اے کے ساتھ ہیں وہ این ڈی اے کے حلیف ہیں، جو انڈیا کے ساتھ ہیں وہ انڈیا کے حلیف ہیں۔ جناب زید کو سمجھے کہ آپ قرآن کے ایسے ساتھ، اس لیے کہا کہ حلیف قرآن، قرآن کے ساتھ ہیں، اور خود فرماتے تھے کہ میں نے 13 سال خلوت میں گزارے قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن میں تدبر حاصل کرنے کے لیے، تو صرف تلاوت نہیں کرتے تھے، قرآن کو سمجھتے تھے۔ اسی لیے تو دنیا کہتی تھی کہ زید حلیف قرآن ہے، قرآن کا حلیف ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بیدار ہو کہ دوسرے جو امام زادے ہیں ان کی زندگی پر بھی گفتگو ہو اور پتہ لگے، مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف 12 تو ہیں، 12 کا مرتبہ 12 تو سپریئر ہے۔ بھئی جناب زید شہید کے فرزند جناب یحییٰ نے پوچھا تھا کہ بابا امام کتنے ہیں؟ دیکھیے اب کیا جناب یحییٰ یعنی جو پروردہ اہل بیت ہیں وہ نہیں جانتے تھے کہ امام 12 ہے؟ ہمارا تو بچہ جانتا ہے۔ جناب یحییٰ پوچھ رہے ہیں اپنے والد سے بابا امام کتنے ہیں؟ یہ کیوں کہ قیامت تک کی غلط فہمیوں کا ازالہ کر دیا جائے کہ زید اپنی امامت کے تعلق سے کوئی گمراہی رکھتے تھے اپنے ذہن میں۔ تو کہا بیٹا وہ 12 ہیں۔ بابا کون کون ہیں آپ کو ان کے نام معلوم ہے؟ کہا ہاں، دیکھو ان میں سے 4 گزر چکے اور 8 ابھی باقی۔ اور بیٹے نے کہا کون کون ہیں؟ تو جب امام حسین تک بیان کریا، امام محمد باقر پر آئے تو کہا بابا کیا آپ کا نام ان میں نہیں ہے؟ تو کہا میرے لال نہیں، ہم اطرت میں ہیں، ہم ان میں سے نہیں ہیں، ہم اطرت میں ہیں، میں اطرت میں ہوں۔ اور یہی بیٹے کا بیان ہے جناب زید شہید۔ تو یہ غلط فہمی قیامت تک دور کر دی۔ اب اس کے علاوہ بھی بعض امامزادے ہیں جن کے لیے اس طرح کی باتیں آتی ہیں کہ صاحب، اور کبھی کبھی تو اپنے بھی غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں آپس میں ہی، یعنی ایک رضوی ایک زیدی آپس میں نہیں بنتی۔ ارے بھائی رضوی کو کچھ کہے، زیدی کو کچھ کہے، لیکن یہیں تک رہو بھائی، یہیں تک رہو، کیا سمجھے؟ وہاں تک بات نہ لے جاؤ اور پھر وہ کہیں آگے تک چلی جاتی ہے۔ ہاں، اور کل اگر محشر میں جناب زید نے پوچھ لیا کہ ہمارا کیا معاملہ تھا تمہارے بیچ میں، یا امام زادوں نے پوچھ لیا، میں نے بہت بڑے عالم سید محمد صاحب قبلہ باستوی 20 برس نجف اشرف میں درس دیا ہے، سے پوچھا تھا قبلہ، کئی نام لے کے پوچھا تھا جو اس وقت ممبر پہ مناسب نہیں ہے، میں نے کہا ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے، ان کے لیے یہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ سب اس لیے تھا کہ امامت سے حکومت کی توجہ کو ہٹایا جائے اور اپنی طرف اس توجہ کو مرکوز کیا جائے کہ اگر کچھ ہو تو ہمارے ساتھ ہو، امامت بچ جائے، ورنہ ہم تو جانتے ہیں کہ امام کون ہے، انہی کے گھر میں پلنے والے نہیں جانتے کہ امام کون ہے، وہ نہیں جانتے ہیں، خود سب جانتے۔ اور یہ زندگیاں بڑی آسان نہیں تھی۔ چار یعنی حاکم وقت بدرجہ چھوٹے بڑے جناب زید کے زمانے میں، ایک ہے شام بن عبد الملک جو آپ کے بابا کا قاتل بھی ہے، ایک خالد بن عبداللہ یا عبداللہ بن خالد جو مدینہ کا گورنر ہے اس وقت، ایک حالانکہ وہ گورنر نہیں کہ سابق گورنر تھا خالد قصری، یہ اس وقت جب شہید ہوئے تو قید میں تھا، اس کا بھی ایک افسانہ ہے، ایک جوڑا گیا ایک مہرہ تھا، اور ایک یوسف بن عمر ثقفی یا یوسف بن عمرو ثقفی، یہ 4 آدمی۔ تو یوسف بن عمر ثقفی اتنا ظالم تھا کہ ایک درزی اس کا کپڑا کچھ کرتا یا پاجامہ بنا کے لے کے آیا اور انہوں نے کہا کہ حضور یہ تو کپڑا ہی کم تھا، میں کیا کرتا کہ یہ کیسے خراب کر دیا تو نے، یہ کیسا بنایا، کیا خراب کر دیا؟ کہا حضور کپڑا کم تھا، یا اس نے یہ کہا کہ یہ کپڑا زیادہ تھا، کہا اچھا تو میرے ساتھ بحث کرتا، 100 کوڑے لگاؤ اس کو۔ میں یہ بات مجھے اتفاق ہے قرآن مجید میں 80 کوڑے کی، کوڑا ہم سمجھتے نہیں ہے کوڑا ہے کیا چیز ہے، صحرائی جانور کانپ جاتے تھے جس کی آواز سن کر، ایسا ہوتا تھا کوڑا۔ نہ مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، بی بی سکینہ پر کوڑے لگائے گئے ہیں جس کو ہم تازیانہ کہتے ہیں، تازیانہ اذیت سے بنا ہے، جس سے اذیت ہوتی ہے، جسم کی کھال ادھیڑ دیتا ہے تازیانہ، تو کہا اس کو 100 کوڑے لگاؤ، یہ مجھ سے زبان درازی کرتا ہے۔
سفر کرنے کے لیے چل رہا ہے. کیسے لوگوں کے ساتھ ایسے لوگوں کو الجھایا گیا ہے کہ کیسے لوگوں کے ساتھ. تو یہی یوسف بن عمر ثقفی چلنے کے لیے تیار ہو رہا ہے. تو کہا کہ کچھ سواری چلتی تھی, وہ کنیزوں کو بھی ساتھ میں لے کے چلتا تھا. تو ایک کنیز سے پوچھا, کہا تم چلو گے میرے ساتھ؟ تو اس کا دماغ ایسا تھا کہ کبھی کبھی اس سے صحیح بات کرو تو اس پہ ناراض ہو جاتا تھا, الٹی بات کرو تو خوش ہو جاتا تھا. اس نے کہا کہ میں منع کر دوں تو شاید یہ اس سے خوش ہو. اس نے کہا نہیں میں نہیں جاؤں گی. آپ نہیں جائیں گے؟ میرے حکم عدولی کرتی ہے, 100 کوڑے لگا اس کو. اچھا, اب وہ بیچاری ظاہر ہے کہ 100 کوڑے لگے تو وہ تو پھر کئی دن اٹھنے کے لائق. دوسری سے کہا کہ چلو گی میرے ساتھ. انہوں نے کہا کہ بھائی اس نے کہا تھا کہ نہیں چلوں گی تو اس کا یہ انجام. میں نے کہا کہ بھائی ہاں میں چلوں گی آپ کے ساتھ. اچھا, تیری ہمت اتنی بڑھ گئی, ابھی نہیں دیکھا کیا ہوا اس کے ساتھ, 100 کوڑے سے بھی لگاؤ. اب تیسری جو بیچاری نکل کے آئی تو اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہاں کروں کہ نہ کروں. کیا سمجھے, اس کو ہاں کرنے پہ مارا, اس کو منع کرنے پہ مارا. میں کیا کہوں؟ تو اس نے کہا کہ بھائی جو تیری مرضی ہو. کیا سمجھے, تو کہے تو ساتھ چلنے کو تیار ہو, نہ کہے تو اچھا تو مجھے کوئی اہمیت ہی نہیں دیتی ہے نا, تو میری کوئی اہمیت ہی میری بات, اس کو بھی 100 کوڑے لگاؤ. تو ایسے لوگ دیکھیے, ایسے لوگوں سے آل محمد کو ان کی ذلت اور رسوائی کرانے کے لیے ایسے لوگوں کے حوالے کیا. جناب زید کو ایک مرتبہ شام بلایا, اس شام میں بلانے کے لیے 6 مہینے تک وہاں رکھا, یا 6 مہینے میں کہا کہ ابھی 1-2 مہینے بعد واپس. پھر پہلے کا سفر ایسا نہیں تھا پلین میں بیٹھے چلے گئے اور آگے, ہے نا. وہ تو ایک زمانہ تھا کہ جب جو ہے بڑی مشکل سے سفر ہوتے تھے. اور تو بیچارے یہ تھا کہ 2 مہینے کے بعد پھر بلایا, پھر گئے, پھر بلایا. آخر جناب زید نے کہا کہ تم اس سے چاہتا کیا ہے؟ تو اتنے دن میں انہوں نے پلان کر لیا, جو میں نے نام لیا تھا نا خالد قصری, اس پہ اب ذرا سا بس. اس کے بعد خالد قصری اصل میں نصرانی تھا لیکن دکھاوے کے لیے مسلمان بنا ہوا تھا. اور اس نے جو ہے اتنی بے تحاشا, یعنی اس کا کرپشن, اس کا اسکیم, اس کا گھوٹالا اکٹھا, اتنے مار سونا اور جواہرات جمع کرنے کا قصر بنا لیا. تو قصر کی وجہ سے نام قصری ہو گیا, بڑی قیمتی دولت اکٹھی کر لی. تو لوگوں نے شکایت کی ہشام کو کہ اگر یہ مسلسل جو ہے وہ حکومت کرتا رہا تو تمہارے لیے چیلنج بن جائے گا, اس کا کچھ انتظام کرو. تو ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا بھائی سب کوئی لوٹ لو.